آج میں آپ کی خدمات میں ایک راز کی بات بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بروز 22 جمادی الثانی 1447 ہجری بمطابق 14 دسمبر 2025 محبوب العلماء والصلحاء عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت، لاکھوں مریدین کی اصلاح فرمانے والے، لاکھوں مریدین کے دلوں کے دھڑکن حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا۔ آج ساری دنیا میں حضرت سے تعلق رکھنے والے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور حضرت کے بیانات سے مستفید ہونے والے، اور اسی طریقے سے حضرت کی کتابوں سے فیض یاب ہونے والے تمام لوگ مغموم ہیں، اور بزبان حال ہر آدمی یہ بولنے پر آمادہ ہے اور مجبور ہے کہ ایسی شخصیت اب کہاں ملے گی۔ یقینی بات ہے اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ عدیم المثال شخصیات کو بھی پیدا فرما دیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ولیوں کو پیدا فرماتا ہے کہ بعد میں چل کر ان کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ آج میں آپ کی خدمات میں ایک راز کی بات بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کا مقام اور مرتبہ ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، محدثین اور فقہا اور بڑے بڑے مشائخ حضرت کے مقام کے معترف ہیں، حضرت سے صاحب نسبت ہیں، بیعت ہیں، اور حضرت والا نور اللہ مرقدہ کے متوسلین اور ان سے فیض یاب ہونے والے جو ان کے خلفاء ہیں وہ بھی حضرت کے مقام اور مرتبے سے بخوبی واقف ہیں۔ لیکن ایک راز کی بات جو میں ایک عام فہم انداز میں آپ کی خدمات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کے پیچھے کون سی شخصیت تھی جن کی وجہ سے آج حضرت کا نام اس قدر بلند و بالا ہے۔ حضرت کی وفات کے بعد بھی حضرت کا نام انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ وہ شخصیت کون تھی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخصیت حضرت کی والدہ تھی۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ نے بارہا اپنی تقریروں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور 2019 میں غالباً جب مکہ مکرمہ میری حاضری ہوئی، حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے جبل نور کے قریب ایک ہوٹل میں میں حاضر ہوا۔ الحمدللہ حضرت نور اللہ مرقدہ سے مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا، ملاقات نصیب ہوئی۔ تو حضرت نے وہاں جو 40-50 افراد تھے ان کی موجودگی میں اپنی والدہ کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت کے خطاب سے آپ تو بخوبی واقف ہیں۔ حضرت جب بولنے لگتے ہیں تو سامنے والوں کے دل رونے کو جی چاہتے ہیں، رونا آ جاتا ہے حضرت کی گفتگو سن کر۔ اس قدر نرم لہجے میں، نرم انداز میں سامنے والے کو اپنا ایک بیٹا سمجھتے ہوئے، اپنا ایک خاص شاگرد سمجھتے ہوئے نصیحت فرماتے ہیں۔ تو حضرت نے وہاں بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ میری والدہ کی دعائیں میرے ساتھ میں، اور مختلف بیانات میں اور ممکن ہے کسی کتاب میں بھی حضرت نے اس بات کو لکھا ہو کہ ان کی والدہ حضرت کے لیے دعائیں فرمایا کرتی تھی۔ جب حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ دودھ پینے کے زمانے میں تھے اس وقت بھی دعا کیا کرتی تھی،
اور جب دودھ چھڑایا گیا اس وقت بھی دعا فرماتی تھی، راتوں میں 2 بجے 3 بجے اٹھ کر کے اللہ سے اللہ کا بندہ مانگا کرتی تھی کہ اللہ میرے ذوالفقار کو اپنا بنا لے، میرے ذوالفقار کو اپنی معرفت نصیب فرما دے، میرے ذوالفقار کو اپنا قرب عطا فرما۔ ماں دعا فرماتی تھی، تو ماں کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ آج ساری دنیا ان کی وفات پر غم زدہ ہے۔ کیا عرب کیا عجب، سارے عالم کے اندر سوگ منایا جا رہا ہے حضرت کی وفات پر۔ کل جیسے ہی میسیج آیا، میں ایک نکاح کی مجلس میں تھا، اس قدر میسیج آئے، جو بڑے بڑے علماء کبھی میسیج نہیں کرتے تھے، میں بعض ایسے گروپ میں بھی ہوں جس میں بڑے بڑے اکابرین ہیں جو کبھی میسیج نہیں کیا کرتے تھے، وہ بھی جو ہے میسیج کرنے پر مجبور ہو گئے، اتنی بڑی شخصیت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بہرحال میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات کی خدمات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑے سے بڑے عالم دین یا ولی کامل کی کامیابی کے پیچھے ماں کا دخل یقیناً ہوتا ہے۔ ماں کی دعاؤں کا اثر آپ دیکھ لیجئے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیجئے، کیا عرب کیا عجب، ہر آدمی، ہر بڑے سے بڑا عالم حضرت کے علوم اور معارف کا معترف تھا۔ حضرت جب عربی زبان میں گفتگو فرماتے، ملک عرب کے رہنے والے بڑے سے بڑے عالم دین بھی انگشت بدندہ ہو جاتے، منہ میں انگلی رکھ کر کے سنا کرتے تھے کہ یہ عجمی ہے، ہندوستان کے رہنے والے، لیکن ہم سے زیادہ شاندار انداز میں عربی میں کلام فرماتے ہیں، اور ایسے ایسے جملے آپ کی زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے کہ 100 سال کے بعد بھی آدمی اس کو یاد رکھے گا۔ ایک دم دور اندیشی والی گفتگو آپ کی ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی عربی زبان کے اندر، ایک دم سلاست کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ترقی کے پیچھے ان کی امی جان کی دعاؤں کا اثر ہے، ان کی دعاؤں کا دخل ہے۔ آپ ہماری تبلیغی جماعت کو دیکھ لیجئے، آج کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر تبلیغی جماعت کے قدم نہ پہنچے ہو؟ ہر ملک میں، حتیٰ کہ ایسا ملک جس کا نام ورلڈ میپ کے اندر نہیں ہے، جہاں کی کوئی زبان دنیا کے اندر معروف نہیں ہے، ایسی جگہوں پر جو بالکل زبان نہیں جانتے، آدمی کیا ہے، دوسرے ممالک کیا ہیں، کچھ نہیں جانتے، بس اپنے وہ آدم واسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ممالک میں بھی، ایسے جنگلوں میں بھی یہ دعوت و تبلیغ کا کام پہنچا ہوا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، تو ان کے پیچھے ان کی امی جان کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ماں اپنے بیٹے الیاس کے لیے راتوں میں جاگ کر کے دعا فرمایا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو کامیاب بنا دے، میرے بیٹے کے ذریعے دین کا کام لے لے۔ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام پہنچا ہوا ہے۔ کیا عالم کیا غیر عالم، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا شرابی کیا نمازی، ہر طبقے کا آدمی اس کام میں لگ کر کام کو سیکھ سکتا ہے اور کام کو دوسروں کو سکھا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیجئے، 7 سال کی عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی، بچپن میں ہی آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ ماں کو بڑی فکر لاحق ہوئی، میرا بیٹا محمد بن اسماعیل، اس کی بینائی چلی گئی، یہ اپنی مابقیہ زندگی کس طرح گزارے گا، کیسے یہ علم دین کو حاصل کرے گا۔ ماں جو ہے راتوں رات اپنے بیٹے کے لیے، امام بخاری کے لیے دعا فرمایا کرتی تھی، اس قدر دعا مانگی، اس قدر روئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو بینائی عطا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ بینا ہو گئے۔ امام بخاری اندھے تھے، لیکن ماں کی دعاؤں کی برکت سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ صرف بینائی ہی نہیں بلکہ ایسی ذہانت آپ کو نصیب ہوئی، لاکھوں احادیث کے وہ حافظ بن گئے، اور ایسی کتاب کو لکھ ڈالی
کہ تمام احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ اتھینٹک اور معتبر اور اول نمبر پر اس کتاب کو شمار کیا جاتا ہے امام بخاری کی الصحیح البخاری کو۔ اسی طرح آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، ماں کی نصیحت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے وقت کا بہت بڑا ولی بنایا۔ آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کی سوانح کو پڑھتے ہیں، ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ماں کی نصیحتوں کا نتیجہ ہے، ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو میری گزارش بس یہی ہے کہ ہم جو ماں باپ ہیں اپنی اولاد کو دعاؤں میں نہ بھولا کریں۔ فرض نمازوں کے بعد دعاؤں میں بچوں کے لیے دعا مانگا کریں، تہجد میں مانگا کریں، چلتے پھرتے مانگا کریں۔ جب بھی آپ کو لگے کہ اب یہ موقع دعا کی قبولیت کا ہے، اپنی اولاد کو نہ بھولا کریں۔ ماں کی دعاؤں کا اثر، باپ کی دعاؤں کا اثر اولاد کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، عمرے میں، حج میں، آپ نماز پڑھتے ہیں، شیخ سدیس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، امام حرم، کیسی ان کی پیاری آواز ہے، جی چاہتا ہے کہ ان کے پیچھے کھڑے کھڑے ہماری موت آ جائے، نماز کا سلام ہی نہ پھرے اور شیخ سدیس اپنی تلاوت فرماتے رہیں۔ کیسی میٹھی آواز، کیسی پیاری آواز ہے۔ خود امام حرم شیخ سدیس فرماتے ہیں کہ جب میری امی مجھ سے ناراض ہوتی، میں کوئی غلط کام کر بیٹھتا اور کسی کام کو تاخیر سے کرتا، امی جان مجھے بد دعا دینے لگتی تو یوں کہتی، جا تجھے اللہ تعالی حرم کا امام بنا دے۔ ماں جو ہے بد دعا میں بھی دعا دے رہی ہے کہ جا تجھے اللہ تعالی حرم کا امام بنا دے۔ تو شیخ سدیس حرم کے امام وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج میں حرم شریف میں امامت کر رہا ہوں۔ کتنے لاکھوں آدمی ان کے پیچھے ایک ساتھ جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور 20-30 سالوں سے امامت کر رہے ہیں۔ آج تک دنیا بھر کے کتنے کروڑوں مسلمانوں کے وہ امام بن چکے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ان کو حاصل ہوا تو ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، اپنی اولاد کو نہ بھولا کریں، اولاد کے لیے خوب دعا مانگا کریں، چاہے آپ جس حالت میں ہو۔ بعض مرتبہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ میری دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، میں نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھتی، پردہ بھی میرا صحیح نہیں، کچھ بھی ہو، اپنی اولاد کے لیے آپ دعا تو کرو۔ آپ ماں ہیں ان کی، آپ دعا مانگو، قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ مائیں خاص کر اس جانب توجہ دیں گی، اور اسی طرح باپ کا بھی بڑا مقام ہے، باپ کی بھی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ تو ماں باپ دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا مانگا کریں، دعا دیا کریں، ان کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا کریں، نصیحت کیا کریں۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی نصیحتوں کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔